مسلمانوں، ہم سے پہلے علماء کرام حضرت اللہ مولانا مفتی اسلم مصباحی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں خطابت فرمائی اور اسی انداز میں آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں سماعت فرمایا۔ شورا بھی نعت پڑھیں۔ بس کچھ دیر کے لیے میری طرف آپ لوگ مخاطب ہو، انشاءاللہ میں ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ رات جاگنے کا جو عذر ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کو مل بھی جائے۔ یہ وقت جو ہے قبولیت کی وقت ہے اور اس وقت بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اس وقت جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو دنیا کو پانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت اور جنت کو پانے کے لیے کام کرتا ہے نا۔ بس کچھ دیر کے لیے آپ لوگ میری طرف توجہ دے، دھیان دے۔ اگر کاش آپ مصطفیٰ کے سامنے ہوتے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے اور کوئی انسان جا کر مصافحہ ملا لیتا، وہ انسان کتنا قیمتی انسان ہو جاتا، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی اہمیت بڑا شان والا ہو جاتا۔ شاعر کہتا ہے قسمت کو بدلنے والے کیسے ہوں گے یا رسول اللہ، قسمت کو بدلنے والے۔ دیکھتے اس شاعر پر کون کون حضرات سمجھتے ہیں اور کون کون سبحان اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قسمت کو بدلنے والے کیسے ہوں گے یا رسول اللہ، قسمت کو بدلنے والے کیسے ہوں گے یا رسول اللہ، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے۔ روشن ہوں گی مسجد کی دیواریں لیکن، روشن ہوں گی مسجد کی دیواریں لیکن، مگر اس میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے، اس میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے۔ ہنا قرآن کی میں نے آیت پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ آج جو یہ بزم یہ عید میلاد النبی کے موقع پر یہ میلاد شریف منعقد ہوا نا، نبی کا ذکر کا چرچا ہی کرنے کے لیے رکھا گیا۔ جیسے قرآن نے کہا، جانتے ہو شاعر کہتا ہے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا حساب و کتاب قرآن میں ہے۔ اے مسلمان قرآن کھول کر تو دیکھ، تیرے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے، تیرے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے نا، ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ اب مسلمانوں غور کرنا میری باتوں پر، میں اپنی تقریر کی طرف جا رہا ہوں، بس میری تقریر آپ لوگ سماعت فرمائیے گا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے فرمایا میری نعمت کا خوب چرچا کرو۔ مولا تو نے برسات کیا یہ تیری نعمت ہے، مولا تو نے زمین اور آسمان کو پیدا فرما دی یہ تیری نعمت ہے، مولا چاند سورج کو پیدا کیا یہ تیری نعمتیں ہیں، مولا بہت ساری چیزیں کھانے کو دے دیا یہ تیری نعمت ہے، انسان کا اللہ نے پیر بنا دیا یہ نعمت ہے، آنکھ اللہ نے بنایا یہ نعمت ہے، اللہ نے سر بنا دیے یہ نعمت ہے، اللہ نے زبان دے دی یہ نعمت ہے، اللہ نے آنکھ بنا دی یہ نعمت ہے، مگر اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا مگر احسان کا لفظ اللہ نے نہیں استعمال کیا، اللہ نے احسان کا فرمان بھی نہیں کہا۔ جانتے ہو اب احسان اللہ نے کب کہا، یاد کرنا مسلمانوں، اللہ نے کہا جانتے ہو مسلمانوں پوری کائنات کو میں نے پیدا کر دیا مگر احسان میں نے نہیں مانا۔ مولا تو احسان کب مانا ہے؟ اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب ہم نے اپنے رسول کو تمہارے نزدیک بھیجا، یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ اللہ نے رسول کو جب تمہارے نزدیک بھیجا تب اللہ نے کیا کہا، یہ میرا احسان ہے۔ میرے بھائی بیٹھ جائیں تھوڑا سنیں، اس وقت جب لڑائی کریں گے نا فرشتے یہ بھی لکھیں گے کہ ساری رات تو سنتے رہے، آخری جب بات آئی تو مار پیٹ کرنے لگے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ سوچیں کہ ایسا رجسٹر کیس ہو جو صرف یہ لکھا جائے کہ نیکی ہی نیکی تھی، ہے نا، گناہ والی بات نہ لکھی جائے۔
تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنا رسول بھیج کر تمہارے نزدیک احسان کیا تھا۔ اگر نبی نہ آتے تو ہم لوگوں کو جینے کا سلیقہ نہ ملتا، نبی نہ آتے تو ہم لوگوں کو چلنے کا طور طریقہ نہ ملتا، ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم کو قرآن نہ ملتا، ہمیں روزہ نہ ملتا، ہمیں نماز نہ ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان ایک مسلمان کو پہچان نہ سکتا، انسانیت نہ رہتی۔ اس لیے نبی جب آ گئے تو ہمارے اندر ہر چیز آیا، ادب آیا، اخلاق آیا، کردار آیا، چلنے کا طریقہ آیا۔ مسلمانوں جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ محفل سجائی گئی ہے، جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا، نبی کی ماں کہتی ہیں، نبی کا ماں کا نام جانتے ہو آپ لوگ؟ نبی کی ماں کا نام جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام حضرت آمینہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت آمینہ۔ نام یاد رہنا چاہیے تاکہ کوئی پوچھے یہ بتاؤ نبی کی ماں کا کیا نام تھا، تو انسان جب نہیں بتائے گا تو لوگ کہیں گے اپنے نبی کی ماں کا نام نہیں جانتے نا، شرم کی بات ہے۔ مگر یہاں لوگ جانتے ہیں، جلسے میں کچھ لوگ بولتے بھی نہیں، سوچتے علماء کے سامنے کیا بتائے نا۔ تو جانتے ہو یہ جو جھنڈے ہم لگاتے ہیں نا اپنے مکانوں پر، یہ دلیل کیا ہے؟ یہ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جس وقت میرے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھ سے پورے پردے کو ہٹا دیا، میں زمین اور آسمان مشرق مغرب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، مشرق کی طرف جھنڈے لگاتے ہیں، مغرب کی طرف جھنڈے لگاتے ہیں، کعبے کے چھت پر جھنڈے لگاتے ہیں۔ نبی کی ولادت سے پہلے جبرائیل امین نے جھنڈے لگا کر بتا دیا کہ نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگانا جبرائیل کی سنت ہے۔ کن کی سنت ہے؟ جبرائیل کی سنت ہے۔ اور اللہ نے اور کسی فرشتوں سے کام نہیں لیا بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین سے لیا گیا۔ کیوں؟ جانے والا کوئی اور نہیں، نبیوں کا امام جا رہا ہے، اس لیے تم فرشتوں کے سردار ہو۔ نبیوں کا امام جانے والا ہے تو فرشتوں کے سردار سے کام لیا جائے گا۔ اور جانتے ہو مسلمانوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 خاتون میرے پاس تشریف لائیں، میں دیکھتی ہوں کہ ایسی خاتونوں کو میں نے دیکھا نہیں تھا، بڑی لمبی چوڑی تھی اور خوبصورت تھی۔ میں نے پوچھا اے خاتون تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی آمینہ جانتی ہو میں حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں، اور آنے والا جو بچہ ہے نا وہ تمام نبیوں کے امام بن کر آنے والا ہے، تمام نبیوں کے امام بن کر آنے والا ہے۔ حضرت آسیہ بھی آئیں نبی کی مبارک پیش کرنے کے لیے، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم بھی آئیں، اور جانتے ہو اس کے بعد ایسی عورتیں آتی رہی مبارکباد دیتی رہی۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ لوگ آتے رہے اور مجھ کو مبارکباد پیش کرتے رہے، میں کیا دیکھتی ہوں جب ولادت کا وقت قریب ہوا نا تو حضرت آمینہ کہتی ہے ولادت کا وقت قریب ہوا، ایک نور روشن ہوا، اور ولادت کے وقت جیسی عورتوں کی ولادت ہوتا ہے ایسی ولادت نہیں، نہ تو آپ کو تکلیف ہوئی تھی، نہ میرے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، نجاست سے پاک تھے، اور حضرت آمینہ کہتی ہے کہ مشک اور زعفران کی خوشبو سے مہک رہا تھا، میرا گھر پورا روشن ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے آپ سجدے میں چلے گئے۔ جانتے ہو کوئی بچہ آج تک دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، ہر گھر میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہر گھر میں کسی نہ کسی کے بچے کی جنم ہوئی ہے، مگر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے اور سر سجدے میں رکھ دیے، آپ کہنے لگے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ تو فرشتوں نے
کہا اے اللہ یہ آپ کا جو محبوب گیا ہے رب حبلی امتی یہ امت کو کیوں یاد کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا حبیب اپنی امت سے پیار کرتا ہے، میرا حبیب اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتا ہے، میرا حبیب کہہ رہا ہے اے اللہ میری امتیوں کو بخش دے۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب آج کے دن پیدا ہوا امتی کو یاد کر رہا ہے، جب نبی کی ولادت کا دن آئے گا تو امتی محمد رسول اللہ کی یاد منایا گا، امتی محمد رسول اللہ کی یاد منا کر جشن عید میلاد النبی کی گواہی دیں گے۔ نبی اگر ہم کو یاد کرتے ہیں تو میں بھی یاد کرتا ہوں۔ آج کیا ہوا؟ آج یاد ہی تو کیا جا رہا ہے نا، یاد ہی کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہو مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں، میں تفسیر سے بیان نہیں کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں ولادت کا واقعہ نہ میں نبی کا بچپن کیسا واقعہ بتاتا۔ قسم خدا کہ جو لوگ سوتے رہتے نا اگر میری آواز ان کے تک چلی آتی اٹھ کر چلے آتے۔ نہیں میرے بھائی اس وقت سونے میرے بولنے کا انداز ہی نہیں ہے، بس ان کی محبت میں بول رہا ہوں، حضرت کی محبت میں، مفتی کمال صاحب کی محبت میں بول رہا ہوں، ورنہ میرا بولنے کا انداز۔ میں نے کہا کہ مجھے بلا لیا آپ لوگ نا، دعا مجھ سے کرا لیجئے بس۔ کیوں میں جب سے آپ دیکھیں سب سے پہلے میں واحد آیا تھا نا، کیوں میں کبھی وعدہ خلافی کبھی نہیں کیا ہوں، جہاں پروگرام میں جاتا ہوں وقت سے پہلے پہنچتا ہوں اور اس کے بعد پہلی تقریر کرتا ہوں 12 بجے سے پہلے واپس چلا جاتا ہوں، یہ میرا دستور ہے۔ اس لیے مگر یہاں پر میں نے کئی بار تقریر کیا ہوں، میں آپ لوگوں کی محبت میں رک گیا، ورنہ اور کہیں ہوتا میں چلا جاتا، مگر چک محمد صادق کے لوگوں نے نا اتنی محبت دی ہے، اتنی محبت دی ہے، میں کہا اپنا گھر سمجھ کے میں بیٹھا رہوں، اپنا گھر ہی سمجھ کے میں بیٹھا رہا کہ کوئی بات نہیں، چلو آج مہمان خصوصی میں ہو گیا، میں مقرر نہیں ہوں، مہمان خصوصی ہوں۔ جانتے ہو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی کے باہر بیٹھے تھے اور آپ رو رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ تیزی تیزی رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ یا رسول اللہ اگر مکہ والوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو یا مدینے کے کوئی شخص نے تکلیف پہنچائی ہو، یا رسول اللہ اگر آپ بتا دینا اس کی ہاتھ میں کاٹ دوں گا، اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ نبی نے فرمایا عمر آج کسی کی وجہ سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی ہے، آج میری ماں کا خیال آ گیا ہے، میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی مسکرا کر فرماتے ہیں اے عمر اگر آج میری ماں ہوتی اور میں مصلی پر نماز پڑھاتا، اگر میری ماں کہتی بیٹا محمد رسول اللہ میرے پاس آ جاؤ، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ یہ ماں کی خدمت ہے، ماں کی اہمیت نبی نے بتایا ہے۔ سوچو نبی کی ماں کی یاد آئی، نبی کیسے رو رہے تھے نا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں آپ پیدا نہیں ہوئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، پھر آپ پیدا ہوئے تشریف لائیں دنیا میں جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا جانتے ہو کیا ہوا؟ نبی کی برکتیں بہت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کی ستم اطہار کے اندر تھے نا تبھی بہت برکتیں تھیں۔ کیسے؟ عبد المطلب پوچھتے ہیں، حضرت عبداللہ کے والد صاحب پوچھتے ہیں اے آمینہ یہ بتاؤ کسی چیز کی تعریف بتاؤ جب سے تمہارے ستم اطہار کے اندر یہ آنے والا یہ کون ہے؟ پتہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے مجھے پتہ نہیں ہے، مگر جو آنے والا اس کی محسوس کیا ہوتا ہے؟ آمینہ کہتی ہیں ابا عبد المطلب آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اب مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ میرے ستم اطہار کے اندر یا بچہ ہے یا بچی ہے، مجھے پتا نہیں ہے، مگر اس کی خوشبو کی مہک میں سونگھتی ہوں جب میں کبھی تنہائی میں بیٹھتی ہوں نا یا میں جب سوتی ہوں نا میرے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ مشک کی خوشبو مہکتی ہے اور وہ خوشبو مہکتی رہتی ہے، میرے لباس میں جب لگ جاتا ہے مہکتا ہی رہتا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا نسلاً بعد نسل قیامت تک نبی کے اولاد مہکتے ہیں۔ اور جانتے ہو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جانتے ہو عبد المطلب آپ سننا چاہتے جب میں چلا کرتی تھی پانی لینے کے
کے لیے، میں کنویں پہ جاتی تھی پانی لینے کے لیے، جس جگہ میں چلتی تھی پتھر کی زمین پڑتی تھی، چٹان پڑتے تھے، اور جس جگہ میں پیر رکھ دیتی تھی پتھریں نہ موم بن جایا کرتے تھے۔ میں محسوس کرتی تھی آخر یہ پتھریں سخت رہتے ہیں، آخر یہ موم کیوں ہو جاتے ہیں؟ حضرت آمینہ کہتی ہے میں کنویں کے پاس تشریف لے گئی، میں جب کنویں کے پاس گئی تو ہر خاتون پانی نکالا کرتی تھی، میں کنویں کے پاس پہنچی تو پانی اوپر اپنے آپ آ گیا، میں بغیر رسی ڈھیلے اپنے ہاتھ سے پانی کو بھر لی۔ اس کے بعد میں جب چلنے لگی درخت قریب پڑتے تھے، درختوں سے آواز آتی تھے آمینہ مبارک ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، آمینہ مبارک ہو، جو آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے ان پر سلام، آپ پر سلام۔ اللہ اکبر۔ آمینہ کہتی ہے اے عبد المطلب، یہاں تک کہ میں نے جب پتھر کے پاس گزری پتھر کی کنکڑیاں کہتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہاں تک میرے مصطفیٰ کی محبت کی گواہی اور مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام درخت پڑھا کرتے تھے، کنکڑیاں پڑھا کرتی تھے۔ آمینہ کہتی ہے یہ کوئی آنے والا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، لگتا ہے آنے والا اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ یہ آمینہ اور نبی کی ماں کہتی ہے نا کہ جس دن ولادت ہوئی تھی میں دیا جلایا کرتی تھی گھر میں، مگر جس دن اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اس دن سے میں نے اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا۔ کیوں؟ نبی کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا نا، خود بخود روشن رہتا تھا، خود بخود روشن رہتا تھا۔ اور جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان سنیں مسلمانوں، یہ میرا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ یہاں آتے نہیں، ہم سنیوں کو یہ عقیدہ ہے مصطفیٰ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ اپنی قبروں سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے سب کو دیکھ رہے ہیں اور سب کا نام بھی جان رہے ہیں، سب کا نام جان رہے ہیں، کرانے والا جو جلسہ کرا رہا ہے اس کا بھی نام جانتے ہیں، جو لوگ یہاں آئے وہ اس کا بھی نام جانتے ہیں، جتنے لوگ چندہ دیے اس میں شامل ہوئے اللہ کے نبی سب کو جان رہے ہیں۔ سوچو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، مصطفیٰ جان رہے ہیں، ہے نا، مصطفیٰ جان رہے ہیں۔ مسلمانوں جانتے ہو یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں نا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، 1924 اسلام نہیں پھیلا ہے، 1924 سے اس پر پابندی لگایا گیا کہ اب السعود جب سے آیا نا سعودی عرب میں، اس نے کہا عید میلاد النبی اب باہر نہیں منایا جائے گا، جب سے سعودی حکومت نے آئی وہ کہا اب نہیں منایا سکتے آپ، تو تب بھی نا وہاں کیا عالم تھا کہ یہ ہوتا تھا کہ 1924 سے پہلے کہ کعبہ شریف میں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے وہاں کے جو گورنر ہوتے تھے نا وہاں پہنچتے تھے، جلوس محمدی میں شامل ہوتے تھے، اور وہ جلوس مکہ سے اٹھتا تھا سیدہ آمینہ کے گھر تک جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے اور ایک کتاب سے نہیں کئی کتابوں سے ثابت ہے، کئی کتابوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تمہیں اللہ کی فضل اور رحمت مل جائے تو فلیفرحوا، تم خوشی منا لیا۔ اللہ خود کہتا ہے نبی کی ولادت پر خوشی منایا کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں منایا کرو، اور ایسی خوشیاں منایا کرو۔ آج تو ہم دنیا کی لائٹ سے سجاوٹی کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں جاؤ جنت کی روشنی لے لو اور پورے دنیا میں پورے زمین پر وہ روشن کر دو کہ میرا نبی جانے والا ہے، میرا رسول جانے والا ہے۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ آخری وصیت میرے نبی نے کیا فرمائی تھی؟ میرے نبی نے آخری وصیت یہی کی تھی کہ اے میرے صحابہ کچھ بھی ہو جائے مگر نماز نہ چھوڑنا۔ نبی نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی نے آخری وصیت کر کر گئے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کبھی نہ ترک کرنا۔ مگر مسلمان نماز سے غافل رہتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، نماز مومنوں کی، جانتے ہو نماز ہی مومنوں کی میراث ہے۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھیں ابھی مل جائے گی، جنت مل جائے گی، نہیں، نماز ضروری ہے،
نہ تقریر کیوں ہوتی ہے؟ علماء کیوں آتے ہیں؟ نماز کو بتانے کے لیے۔ اگر تم کامیاب نہیں ہوتے تم کامیاب نہیں ہوتے، کرنا کیا ہے آپ کو جانتے ہو؟ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھو۔ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، ہر نماز میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر پریشان ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو مولا اس کی حاجت کو قبول فرما لے، اب پورا بھی کر دے گا۔ نماز میں اتنی برکتیں ہیں مگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نا۔ اگر جلسہ میں نے 3 بجے رات تک کرا دیا، اب صلاۃ و سلام ہو گیا، سب کچھ ہوا، دعا ہوا، سب لوگ گھر چلے گئے، اگر لوگ فجر کی نماز نہ پڑھے تو بیکار ہے نا۔ کس لیے؟ فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر تم نے رات بھر جاگ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سنا اور عبادت والا کام تم نے کیا، فرشتوں نے نام لکھا، اللہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں بتاؤ، تم یہ بتاؤ چک محمد صادق کے لوگوں کے پاس تب جب تم گئے تھے ان کو کس حال میں پائے تھے؟ فرشتے کہیں گے مولا نماز عشاء کے بعد سے تیرے رسول کی محبت میں وہ بیٹھے تھے، باتیں سنتے رہے مگر اٹھ کر نہیں گئے تھے۔ فرشتے ارشاد فرمائیں گے مولا یہاں تک کہ صلاۃ و سلام ہو گیا، ان کا نام نوٹ بھی کر لیا گیا، ان کا نام بھی لکھ لیا گیا، مگر مولا اپنے گھر بھی چلے گئے مگر انتظار میں بیٹھے رہے۔ وہ اللہ پر ارشاد فرمائے گا فرشتوں بتاؤ اس انتظار میں بیٹھے رہے؟ فرشتوں نے کہا محفل میلاد سے سن کر گئے تھے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس لیے فجر کی اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب فجر کا اذان ہوئی تو وہ نماز فجر پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر تب آرام فرمانے گئے تھے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ محفل میلاد میں پڑھ بیٹھے تھے میں نے سب کی مغفرت فرما دی، سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ مگر کام کیا کرنا ہے؟ میلاد پڑھنے کے بعد سننے کے بعد کیا سو جائیں گے کہ نماز فجر پڑھیں گے نا؟ انشاءاللہ لگا دیا کرو، وعدہ میں نہیں کروا رہا ہوں، وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ لگا دیں گے، اس لیے شیطان کہتا ہے مولا میں تیرے بندوں کو نہ ہر حال میں بہکاؤں گا، ہر حال میں بہکاؤں گا۔ اور میری ماں بہنیں خاص طور سنیں، میری ماں بہنوں کو نہ شیطان اور زیادہ بہکا دیتا ہے۔ کس لیے جانتے ہو؟ شیطان ہر طریقہ اپناتا ہے، ہر طریقہ اپناتا ہے۔ شیطان نے کہا مولا تیرے بندوں کو ہر حال میں بہکاؤں گا چاہیے جیسے رہے۔ اللہ نے کیا کہا جا، تجھ کو میں نے چھوٹ دیا، پوری طاقت دے دی، میرا بندہ جو الا المصلین ہوگا نا وہ تیرے کہنے پر کبھی نہیں آئے گا، جو نیک ہوگا عبادت گزار ہوگا الا المصلین وہ تیرے بہکانے میں کبھی نہیں آئے گا۔ شیطان کا مولا اگر وہ نہیں بہکے گا سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، اللہ نے کہا تو بھی نہیں بہکے گا، کہا پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، اللہ نے کہا تو بھی نہیں بہکے گا، کہا دائیں سے آؤں گا، اللہ نے کہا تو بھی نہیں بہکے گا، کہا بائیں سے آؤں گا، اللہ نے کہا تو بھی نہیں بہکے گا۔ تب وہ شیطان نے کہا اس انسان کو میں بہکانا چھوڑ دوں گا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اس کو میں بہکانا چھوڑ دوں گا، کس لیے وہ الا المصلین ہے۔ تو آپ اللہ کے کیسے بندے بننا چاہتے ہیں؟ الا المصلین۔ شیطان اپنی طاقت لگا دے مگر میں بہکنے والا نہیں ہوں، ورنہ دیکھنا عشاء ابھی یہاں سے جائیں گے نا شیطان آپ کو پیچھے پڑ جائے گا، سو جاؤ بابا 5 منٹ کے لیے سو جاؤ، 10 منٹ کے لیے سو جاؤ، اس کے بعد فجر پڑھ لینا، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، سو جاؤ آرام کر لو۔ انسان کہے گا اپنی شریر یا تھکائی لگی ہوئی ہے لیٹ جائیں کچھ آرام کر لیں، صحیح بات جب اذان ہوگی اٹھ جائیں گے۔ شیطان ایسے سلائے گا کہ فجر کی نماز ہو جائے گی، صلاۃ و سلام ہو جائے گا، آپ جاگ بھی نہیں پائیں گے۔ یاد رکھنا اس بات کو، شیطان سنتا ہوگا اس کے پیٹ میں درد ہوگا، یہ کیا بتا رہا ہے آج لوگ فجر پڑھیں گے اب میری کمر ٹوٹ جائے گی، شیطان یہی کہتا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ میری ماں بہنیں بھی نماز پڑھیں، اللہ کی قسم اگر بیٹا کامیاب نہیں ہوتا، شوہروں کی کمائی میں برکت نہیں ہے تو ماں بہنیں نماز پڑھ کر اپنی گھر میں اگر ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کر دے مولا سیدہ فاطمہ کی وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے، میرے شوہر کی کمائی میں برکت فرما دے، میرے بیٹے کو کامیاب فرما دے، وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ ماں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہے،
میں اپنے انداز میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں واقعہ بتانے میں مشہور ہوں۔ میں واقعہ ایسا بتاتا ہوں تو لوگ رونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں واقعہ ایسا بتاتا ہوں کہ واقعی ایک انسان سننے والا بیٹھا رہے گا، کہے گا آپ اور بولتے رہیں، مگر میں اپنے ٹائم سے بولتا ہوں، اپنے ٹائم سے ختم کر دیتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں یہاں اپنے موڈ سے نہیں بول رہا ہوں، ورنہ میں سوچا تھا انشاءاللہ نبی کی ولادت میں بیان کروں گا، اور یہ اچھے طریقے سے بیان کروں گا کہ جتنے لوگ بیٹھے رہیں گے۔ کیوں؟ میں نے 11 بجے سوچا تھا بیٹھوں گا، 11 بجے میں نے سوچا تھا بیٹھوں گا، 11 بجے آیا تو لوگوں نے کہا کہ 12 بجے، میں نے کہا چلو 12 بجے، پھر کہے حضرت آ گئے، حضرت تقریر کرنے لگے، ہم نے سمجھ گئے کہ اب 2 بجے کے بعد ہی بیٹھیں گے، اب 2 بجے کے بعد ہی بیٹھوں گا۔ نا مسلمانوں، آپ اچھے دل سے بتائیں، اگر میری جگہ پر آپ پڑھے لکھے عالم آپ ہو، میری جگہ پر اگر آپ کو بلایا جائے، آپ آ جائیں، تو آپ کو کہا جائے 2 بجے تقریر کریے، کیا آپ کو من رہے گا بولنے کے لیے؟ نہیں رہے، سننے والوں کو من نہیں رہتا۔ اگر میں نے جتنی بات بتا دی، اگر پوچھ لے بتاؤ میں نے کیا بتایا تھا، لوگ کہیں سن تو لیے یاد نہیں ہے، سن تو لیا ہے یاد نہیں ہے۔ میں پوچھوں نعت خان نے نعت پڑھی، بہت شاعر پڑھے، بتاؤ وہ کس کے شان میں نعتیں پڑھی تھی، اور نعت پڑھنا کن کی سنت ہے، سننا کن کی سنت ہے، کیا کوئی بتائے گا؟ یہ بات کیسے؟ شعراء آپ کو تھوڑی بتائیں گے، یہ مقرر بتائیں گے، عالم بتائیں گے، علماء بتائیں گے نعت پڑھنا کس کی سنت ہے اور سننا کس کی سنت ہے۔ سننا چاہتے ہیں آپ؟ جانتے ہو یہ جو شعراء نعت پڑھتے ہیں نا، شعراء جو نعت پڑھتے یہ شاعر، نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، یہ صحابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو کہا حسان کھڑے ہو جاؤ میری محبت میں نعت پڑھو۔ حضرت حسان کھڑے ہو کر منبر شریف سے نعت پڑھنے لگے، اور سننے والا کون تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ سننا مصطفیٰ کی سنت ہے، پڑھنا صحابہ کی سنت ہے نا؟ مگر شاعر سنتے رہے آپ، مگر یاد نہیں ہوگا کہ شاعر پڑھیں تو کس کی شان میں پڑھیں، کس کی محبت میں پڑھیں۔ مسلمانوں زیادہ تر آپ اپنی مسجد کے امام کی عزت کریں، احترام کریں، ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی بستی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کمائی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے امام کو خوش کریں، اپنے امام کی عزت کریں۔ اللہ کی قسم جس کے امام خوش ہو جاتے ہیں، جانتے ہو آپ لوگ ہمارے حساب سے نہیں بلائے جائیں گے کہ مولانا سیف اللہ عالمی وہاں تقریر کر رہے تھے، ان کے ماننے والے کتنے لوگ آ جائیں حشر میدان؟ نہیں، اللہ کہے گا حافظ شریف صاحب کہاں ہیں، وہاں کے مقتدی آ جائیں، امام سے بلایا جائے گا، حافظ شریف آئیں گے، وہاں کے مقتدی آئیں گے۔ اگر حافظ شریف نے یہ کہہ دیا اللہ یہ مقتدیوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اللہ اکبر، وہاں قہر ہو جائے گا، اللہ کہے گا اب تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کو دل ہمیشہ خوش کرنا، تاکہ وہاں امام کہہ دے مولا یہ میرے مقتدی ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے، بڑا اخلاق سے بات کیا کرتے تھے، مجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دیے، میری ہر حال میں مدد انہوں نے کیا، میری ہر حال میں بات مانی ہے، تو اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ ان کے ماننے والوں کو جنت بھیج دو، جنت بھیج دو۔ تو امام کی عزت کیا کرو مسلمانوں۔ آج کل نہ کیا ہو گیا ہے، لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، باہری مہمان آ کے تو ان کی عزت کر رہے ہیں بڑی اچھے سے، مگر جو گاؤں کے مولانا ہے نا، گاؤں کے حافظ ہے نا، ارے انہیں تو لڑکا ہے، ان کا لڑکا ہے۔ نہیں بھائی، وہ کسی کا بھی لڑکا ہو، کسی کا بھی برادری کا ہو، کیسا بھی ہو، یہ دیکھے وہ امام ہے، وہ حافظ قرآن ہے، انسان سمجھ کے اس کی عزت مت کرنا، بلکہ یہ سمجھنا اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ سمجھنا اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور اگر وہ طالب علم ہے، مدرسوں میں پڑھ رہا ہے، تو یہ سمجھ کے عزت کرنا یہ مہمان رسول ہے، عزت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ لوگ عزت کریں گے نا۔ ویسے بھی مجھے تو لگتا ہے یہاں کے لوگ اپنی امام کی بڑی عزت کرتے ہیں، مگر کرنا بھی چاہیے، اور زیادہ کرنا چاہیے نا۔ کبھی اگر امام صاحب نے یہ کہہ دیا نہیں چک محمد کے صادق لوگ کے وہاں کے لوگ نا عزت نہیں کرتے، کب مجھے تکلیف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ارے وہاں کے لوگ عزت نہیں کرتے، بڑے اخلاق والے تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے محبتی تھے، وجہ کس بات کی ہے جو محبت نہیں کرتے۔
مگر مسلمانوں عزت کرنا، اگر تم کامیاب نہیں ہوتے نا واقعی ایمان جانا، اپنے امام کے پاس آ جانا، حافظ شریف کے پاس آنا، حضرت میں بہت پریشان ہوں، حضرت تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھونکنے کی ضرورت نہیں، بس میرے لیے دعا فرما دے، دعا فرما دے۔ اگر حافظ شریف نماز مغرب پڑھا کر دعا کر دیے، اللہ کی قسم دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کو قبول کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا، اس لیے ان کے سینے میں قرآن ہے۔ اس لیے امام کی عزت کرنی چاہیے۔ میں میرے دوست ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ ہم سے بڑے بھی ہیں، بہت عزت کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور جانتے ہو یہ رات میں جاگ کر یہ کیمرے والے بیچارے اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، کن کی محبت میں؟ رسول کی محبت میں، دین پھیلانے کی محبت میں، ورنہ ان کا کیا فکر ہے؟ آج کتنی سمے رات میں سو جاتے، مگر کیمرے والے بھی بیچارے شوٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پیغام کو نوٹ کر لے، تاکہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جتنے لوگ سنیں گے، دیکھتے رہیں گے، اگر عمل ایک نے بھی کر لیا تو میرا چینل کامیاب ہو جائے گا۔ ایک نے بھی عمل کر لیا تو اللہ کہے کہ اس کے چینل کے صدقے میں وہ نمازی ہو گیا تو اللہ ارشاد فرمائے گا چینل والوں کی مغفرت فرما دوں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ چینل والے بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں بھیا، اتنی دور سے کر رہے ہیں۔ میں تو یہی سوچا تھا کہ آج واقعی میں بہت خطابت کرنے کے موڈ میں ہی تھا، آیا تھا، مگر میرا من خراب ہوا۔ مگر جلسے کی گواہی یہ دیتی ہے کہ آج کا جلسہ کامیاب۔ پوچھو کیسے؟ کیسے؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یار برسات ہو گیا، بڑا نسا گیا کام، دل سے بتانا، ارے برسات ہو رہا تھا پورا ماحول خراب ہو گیا۔ نہیں، اللہ جب خوش ہو جاتا ہے نا، رم رم جھم کی برسات ہوتی ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو برسات ہی برسات ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس جگہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں نہ برسات نہ ہوتی۔ آج کا جلسہ کامیاب ہو گیا اور اس برسات کی وجہ سے آج جتنے لوگ بیٹھے رہے، سنتے رہے، آئے گئے، اللہ اس رحمت کی برسات میں سب کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس رحمت کی برسات میں سب کو معاف فرما دیا۔ اور اللہ سے میں لوگ دعا کرتا ہوں کہ مولا، اور اپنی علماء کرام کی صدقے سے میں بولتا ہوں، یہ مفتی صاحب میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی دعا سے میں کہتا ہوں مولا چک محمد صادق کے لوگ جو ہیں نا، مولا سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ یہ فجر ادھر سجدہ کریں گے، ادھر شیطان کہے گا آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج ٹوٹ گئی کمر۔ یاد رکھنا شیطان کی جب کمر ٹوٹے گی نا، شیطان کہے گا اب چک محمد صادق میں نہیں رہنا ہے، وہاں چلنا ہے جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو مسلمانوں آج نماز ضرور پڑھنا۔ جلسہ اگر تم چاہتے ہو میں کامیاب رہوں تو آج فجر پڑھ کر سونا۔ امام صاحب تو ہیں آپ کے، ہے نا، اور مؤذن جو ہوتے ہیں وہ مؤذن اذان دیں گے نا، جب سب لوگ چلے جائیں گے آج نماز پڑھنے، اگر اتنی تعداد میں نماز پڑھنے چلے جائیں گے، آپ مسجد سے نکلیں گے نا، آپ خود کہیں گے آج بڑا اچھا لگا ہے، بڑا اچھا لگا ہے۔ اور یہ چیز آپ کو کرنا ہوگا۔ میری ماں بہنیں جب گھر جائیں وہ بھی فجر پڑھ کر ہی سوئیں، بغیر فجر پڑھے نہ سوئیں، ورنہ پھر آپ کا بیٹھنا اچھا نہیں رہے گا، اس لیے فجر پڑھ کر سوئیں۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں کے جتنے لوگ بیٹھے رہے، مولا سب کی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو اللہ معاف فرمائے، نبی سے عشق کرنے اور نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے راستے پہ انہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق وہ پیدا کرو جیسے بلال نے کہا تھا، ہر آشنا تھا ہر عاشق کے گھر اب تشریف لاتے ہیں نا، سنا تھا ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، ایک دن میرے گھر بھی چراغا ہو آپ کا یا رسول اللہ، ایک دن میرے گھر بھی چراغا ہوگا آپ کا یا رسول اللہ۔ اگر نبی کسی کے گھر میں آ کر قدم رکھ دے اس کا گھر بڑی برکت والا گھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج کی رات نا انشاءاللہ آپ لوگ دعا کرنا کہ مولا مجھے فجر پڑھنے کی توفیق فرمائے اور
پانچ وقتہ نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جتنے لوگ بیٹھے رہے مولا، جو کاروبار سے تنگ ہو مولا ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہو مولا ان کو شفاء کامل عطا فرمائے، مولا جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مولا اس میلاد شریف کی برکت سے مولا تمام حاضرین کی مولا مغفرت فرما دے، پانچ وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا میرے بولنے میں قصدن جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف عطا فرما، مولا اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بار آپ لوگ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار آپ لوگ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام۔